بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ اصحاب الرقیم کا ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کی تفصیل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی، لیکن اصحاب الرقیم کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اصحاب الرقیم کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگ تھے جو پہاڑ کے غار میں پھنس گئے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو ٹال دیا۔ میرے پیارو، ان 3 لوگوں میں ایک آدمی وہ تھا جو اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، اور اس نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے اس عمل کو پیش کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور دنیا کی اس مصیبت کو ان سے ٹال دیا۔ میرے پیارو، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ جس حق کا ذکر فرمایا وہ انسان پر والدین کا ہے، کہ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کس قدر نوازتے ہیں۔ میرے پیارو، اس امت میں والدہ کا حق ادا کرنے والے سیدنا اویس کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرما رہے ہیں کہ ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ میرے پیارو، آج ہم اپنی اس ارد گرد کی زندگی کا جائزہ لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو بہترین سہولیات ہونے کے باوجود اپنے والدین کو اولڈ ایج ہاؤسز میں جا کر چھوڑ آتے ہیں اور ان کی خبر گیری نہیں لیتے۔ میرے پیارو، کتنے زندہ ایسے والدین ہیں کہ جن کے بچے بہترین زندگی گزارتے ہیں، لیکن والدین ان کی ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے پیارو، اگر ہم نے اپنے والدین کے اس حق کو نہ پہچانا تو نہ صرف دنیا میں ناکام ہو جائیں گے بلکہ آخرت میں بھی ناکامی یقینی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے خدمت گزار بنیں۔